بھائی عید الاضحیٰ آئی تے عید میلاد النبی تساں وچوں چ کڈی ہے تے دو سنیاں عید الفطر تے عید الاضحیٰ اے میلاد النبی والی عید وچوں کدوں نکلی؟ جڑے ہتھاں نال میرے بابے محمد نو دفنا کے آندے پئے ہو، جڑے بابے محمد رسول اللہ دے چہرے دی ایک ایک جھلک وی تانوں نظر آ جاوے تے مہینے دیاں بھکھاں تہاڈیاں لے ویندیاں اج کیویں دل کیتا ہے کہ انہاں ہتھاں نال سوڑے محمد رسول اللہ نو دفنا کے آندے پئے ہو۔ بہت آسان ہے، تم تو 12 تاریخ کو جشن منا لو گے، بہت آسان ہے، تم تو 12 تاریخ کو جلوس نکال لو گے، بہت آسان ہے، تم تو 12 تاریخ کو خوشیاں منا لو گے، لیکن 12 تاریخ کو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھ سے نکلنے والے آنسو تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ یہ کہیں تو ہم مسلمان نہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں یاد رکھنا مولوی جرجیز کا ہاتھ ہوگا، کل قیامت کے دن تمہارا گریبان ہوگا، ہم تمہیں کھینچ کر رب کی عدالت میں لے کے آئیں گے اور یہ کہیں گے اے اللہ یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں چائے کی ہوٹلوں میں بیٹھ کے کہا کرتے تھے کہ یہ نبی کو نہیں مانتے ہیں، یہ نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اے اللہ مجھے ان سے انصاف چاہیے، اے اللہ مجھے ان سے انصاف چاہیے۔ السلام علیکم۔ تم 12 ربیع الاول کو میلاد مناؤ اور ناچ گانا کرو، قیامت والے دن حضرت فاطمہ کے آنسو تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ ان دو مولوی صاحبان نے میلادیوں پر بجلی گرا دی۔ آپ سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ عید الاضحیٰ آئی تے عید میلاد النبی تساں وچوں چ کڈی ہے تے دو سنیاں عید الفطر تے عید الاضحیٰ اے میلاد النبی والی عید وچوں کدوں نکلی؟ او میں کیا 7 روٹیاں لتھیاں تے 7 مچھلیاں لتھیاں آسمان تو، سبات ارغفت و سبات احوات تے مولا جی ہن عقل دا علاج کراؤ، جداں ٹکر لوے قرآن اونوں عید آدا تے جے دے صدقے کائنات بن۔ جنگ میں تقریر پیا کرا، مولوی چھتے بیٹھے ہیں وڈے مولاں، آج تو 8-10 سال پہلے وڈے مولاں علم دے ٹرانسفارمر انہاں پرچی چ لکھی کہ اگر یہ میلاد کا دن ہے، عید کا دن، میلاد کا دن، عید کا دن ہے تو پھر عید والے دن تو عربی میں خطبے پڑھے جاتے ہیں، آپ عربی میں خطبہ کیوں نہیں پڑھتے؟ میں کہ جواب وہ دیواں جڑا قیامت تک جواب نہ دے سکتا۔ کیا اتوار والے دن ٹکر لتھا تے رب اس دیہاڑے نو عید آکھیا ہے، اتوار والے دن مولوی جی چوکھے خطبے پڑھ دے ہو، پچا گئے جدی آواز اچھی پکا۔ دوستو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے، ایک جاہل سا مولوی ایسے ہی گفتگو کر رہا تھا جس کے پاس کوئی ایسی دلیل موجود نہیں کہ جس کا جواب دیا جائے، ایسے ہی اچھل کود رہا تھا اور اپنا پیٹ پال رہا ہے اور اپنے پیٹ کی خاطر لوگوں سے پیسے بٹور رہا ہے اور میلاد ثابت کر رہا ہے۔ آج 2 مولانا صاحبان کی ویڈیو آپ کو دکھانے والا ہوں جو کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات ہے، اور یہ جو ناچ گانا کرتے ہیں یہ بہت بڑے گستاخ ہیں۔ حضرت فاطمہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی تو 12 ربیع الاول کو رو رہی تھیں اور ان پر ایک قیامت طاری تھی، اور صحابہ اکرام جو ہیں ان کے کلیجے منہ کو آ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر موت آ چکی ہے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق ہیں تو وہ رو رہے ہیں، تمام صحابہ پر قیامت کا منظر طاری ہے، لیکن 12 ربیع الاول جب آتا ہے تو یہ لوگ کس کی سنت ادا کرتے ہیں کہ ناچ گانا کرتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں۔ مولانا جرجیس انصاری صاحب کا کہنا ہے کہ 12 ربیع الاول کو جشن منانے والے لوگوں کو کبھی حضرت فاطمہ الزہرا قیامت والے دن معاف نہیں کریں گی۔ آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ بہت آسان ہے، تم تو 12 تاریخ کو جشن منا لو گے، بہت آسان ہے، تم تو 12 تاریخ کو جلوس نکال لو گے، بہت آسان ہے، تم تو 12 تاریخ کو خوشیاں منا لو گے، لیکن 12 تاریخ کو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھ سے نکلنے والے آنسو تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ یہ 12 تاریخ تھی، ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی۔ ہم اپنی 12 تاریخ پہ نظر ڈالیں اور اس 12 تاریخ پہ نظر ڈالیں، اور کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، حالات ہمیں اس کہنے کی اجازت بھی نہیں دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں سنو کیا کہتی ہیں فاطمہ، واگر بابتا منا جا برب بندہ، ہائے میرے ابو، آپ کو آپ کے رب نے بلایا اور آپ چلے گئے، آپ نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا، یہ بھی نہیں سوچا کہ آپ کے چاہنے والوں پر کیا بیتے گی، یہ بھی نہیں سوچا کہ آپ کے چاہنے والوں پر کیا گزرے گی، کیا گزرے گی۔ اے اللہ کے نبی، اے میرے ابو، آپ چلے گئے،
दूसरे जुमले पर गौर करो, वाह कर बता मन जन्नतुल फिरदौसी मावा। आए अब्बू, आपसे तो आपके रब ने जन्नतुल फिरदौस का वादा किया, आपका ठिकाना तो जन्नतुल फिरदौस है, आप तो जन्नतुल फिरदौस चले गए। तीसरे जुमले पर गौर करो, वाह कर बता इला जिब्रील नना। आए अब्बू, अब कुरान किसके ऊपर नाजिल होगा? अब जिब्राइल कुरान की आयतें किसके ऊपर लेकर आएंगे? अब कुरान किस पर नाजिल होगा? आप नहीं तो कुरान भी बंद हो जाएगा, उसकी आयतें नाजिल होना भी बंद हो जाएगा, इसलिए कि साहिब कुरान ही नहीं रहा तो कुरान किस पर नाजिल हो? नहीं। आए अब्बू, मैं जिब्रील को मना कर दूंगी, अब वो कुरान लेकर ना आए। आए अब्बू, अब मैं जिब्रील को रोक दूंगी, अब वो कुरान लेकर ना आए, इसलिए कि साहिब कुरान न रहा इस दुनिया में, साहिब कुरान अब न रहा। इन जुमलों पर गौर करो और अपने सीने को ठोक कर बताओ ईमानदारी के साथ 12 तारीख को निकलने वाले इन जुमलों पर हमारा जश्न क्या कह रहा है। फिर फातिमा कहती हैं, लोगों 12 तारीख को मेरे ऊपर मेरे अब्बू की जुदाई के बाद गमों के ऐसे पहाड़ टूटे, जो मुसीबतें जो गम मेरे ऊपर आए, अगर वो गम किसी पहाड़ के ऊपर डाल दिए जाते तो पहाड़ भी चूर चूर हो जाता, रेजा रेजा हो जाता। और जो गम मेरे अब्बू के बाद मुझे मिले, मेरे अब्बू की जुदाई पर मुझे मिले, अगर वो गम किसी दिन पर डाल दिए जाएं तो वो दिन भी रात में बदल जाए। 12 तारीख हमें ये बताती है कि कायनात को रोशन करने वाला सूरज गुरूब हुआ था, उस पर हमें वो माहौल बनाना चाहिए कि 12 तारीख को नबी अकरम की हम पैदाइश की खुशी ना भूलें, लेकिन इतनी खुशी ना मनाएं कि हम 12 तारीख को गम भूल जाएं, और इतना मातम और इतना गम भी ना करें कि हम नबी अकरम की पैदाइश भूल जाएं। हमें तो बीच का रास्ता अपनाना चाहिए था, हमें तो मुअतदिल रास्ता अपनाना चाहिए था। यहाँ दोनों तरफ से गलती हो रही है। मेरे प्यारे साथियों, कुरान सुनते जाओ, हदीस सुनते जाओ और अपने ईमान का जायजा लेते जाओ। हाँ हाँ, अब सुनिए मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन कर दिया गया। सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक ने नमाज़े जनाजा पढ़ी, उसके बाद उमर फारूक ने, उस्मान गनी ने, हजरत अली ने, फिर सहाबा ने, लोग आते गए नमाज पढ़ते गए, फिर बाद में बच्चों ने, और सबसे लास्ट में औरतों ने, औरतों के बाद सबसे लास्ट में बच्चों ने। मेरे भाइयों, लेकिन आपकी जनाजे की नमाज किसी ने पढ़ाई नहीं है। लोग उस हुजरे में आते थे, पढ़ के निकल जाते थे, पूरा दिन इसी में गुजर गया, पूरी रात इसी में गुजर गई। कुछ लोग ऐसे थे जो दूर से आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी से कहने लगे, अम्मी आयशा, हम रात में पहुंचे, दूर के रहने वाले हैं, हमें नबी अकरम का चेहरा दिखा दो। तो उन्होंने सर खोल दिया और कहा देख लो। कहने लगे वो सहाबी, आया अम्मी आयशा, हमें अंधेरे में नबी का चेहरा सही से दिखाई नहीं दे रहा है, तो चिराग जला दो, कुछ रोशनी कर दो। तो हजरत आयशा कहने लगी, आए मोहम्मद के साथियों, मेरे घर की इतनी इंसल्ट क्यों कर रहे हो? मेरे घर को इतना जलील क्यों कर रहे हो? मुझे इतना रुस्वा क्यों कर रहे हो? उस सहाबी ने कहा, अम्मी आयशा, हम आपको इंसल्ट कैसे कर सकते हैं? हम तो अपने नबी का चेहरा देखना चाहते हैं। तो अम्मी आयशा ने कहा, लोगों, मेरे घर में इतना तेल भी नहीं है कि मैं चिराग जलाकर तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह का चेहरा दिखा सकूं। ये कहें तो हम मुसलमान नहीं। जो लोग ये कहते हैं, याद रखना मौलवी जर्जीज का हाथ होगा, कल कयामत के दिन तुम्हारा गरीबान होगा, हम तुम्हें खींच कर रब की अदालत में लेके आएंगे और ये कहेंगे, आय अल्लाह, यही वो लोग हैं जो दुनिया में चाय की होटलों में बैठ के कहा करते थे कि ये नबी को नहीं मानते हैं, ये नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं। आय अल्लाह, मुझे इनसे इंसाफ चाहिए, आय अल्लाह, मुझे इनसे इंसाफ चाहिए। मेरा हाथ होगा, तुम्हारे गरीबान होंगे, ये सोच समझ कर किसी पर इल्जाम लगाना। आओ मेरे भाइयों, आगे चलो, चलो आगे। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह की जनाजे की नमाज पढ़ ली जाती है, दफन कर दिया जाता है, और दफनाने के बाद पहली अजान का वक्त होता है। हजरत बिलाल को आवाज दी जा रही है, आइनल बिलाल, बिलाल कहाँ है? बिलाल खामोश खड़े हैं। लोगों ने कहा, बिलाल क्या हुआ? अजान दो, वक्त हो गया है। हजरत बिलाल ने मना कर दिया। लोगों, हजरत बिलाल ने मना कर दिया, लोगों, मोहम्मद रसूलुल्लाह के रुखसत हो जाने के बाद अब हमसे अजान के लिए मत कहो। अल्लाह के रसूल जब सामने खड़े हो जाते थे तो अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हुए मैं उनके चेहरे का दीदार करता था। अब नबी हमारे सामने खड़े नहीं होंगे तो मैं किसका चेहरा देखूंगा? हजरत बिलाल इस हद तक नबी अकरम की जुदाई में इस हद तक चले गए कि वो जहाँ गली, जिस गली में जाते यही कहते हैं, अल्लाह के रसूल, मुझसे क्या गलती हो गई? मुझे छोड़ के क्यों चले गए? अरे मेरे नबी, मैंने क्या खता की? मुझे छोड़ के आप चले गए। ये उनकी जबान से जुमले निकलने लगे। लोगों ने उनको मदीने से बाहर भेज दिया।
یہاں رہیں گے مسجد نبی کے بغل میں روضہ رسول کو, نبی اکرم کی قبر کو دیکھیں گے تو یہ نبی کو بہت یاد کریں گے. چلو ان کو کچھ مہینوں کے لیے باہر بھیج دیں. 6 مہینے تک وہ ملک شام میں رہے اور 6 مہینے کے بعد انہوں نے نبی اکرم کو خواب میں دیکھا. 6 مہینے کے بعد خواب میں دیکھا تو کہا, اللہ کے نبی خواب میں ان سے کہہ رہے ہیں, اے بلال تو میرا مدینہ چھوڑ کے کہاں چلا گیا, اے بلال تو میری قربت چھوڑ کے کہاں چلا گیا, اے بلال تو میری نزدیکی چھوڑ کے کہاں چلا گیا, اے بلال تو مدینے میں واپس آ جا. فجر کی نماز پڑھتے ہی گھوڑا دوڑا دیا اور چلنے لگے. لوگوں نے کہا بلال کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے مجھے میرے آقا نے بلایا ہے, مجھے میرے نبی نے بلایا ہے, اب شام چھوڑ کر میں مدینے کی طرف جا رہا ہوں. 6 مہینے کے بعد مدینے آئے. مدینے میں پہنچ کر فوراً لوگوں سے پوچھا کہ مجھے محمد رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ سے ملواؤ. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شکل محمد رسول اللہ سے اپنے ابو سے بہت ملتی جلتی تھی, بہت حد تک ایک تھی. لوگوں مجھے فاطمہ کا چہرہ دیکھ لینے دو کہ ان کو دیکھ کر میں محمد رسول اللہ کو یاد کر لوں گا. لوگوں نے کہا بلال تم مدینے سے باہر تھے, ٹیلی گرام کا اور موبائل کا زمانہ نہیں تھا. اے بلال تمہارے آنے سے چند دن پہلے محمد رسول اللہ کی بیٹی حضرت فاطمہ بھی اس دنیا سے چل بسی, وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی, وہ بھی اب اس دنیا میں نہیں رہی. نظریں آسمان پہ ڈالی, اے اللہ نبی کا غم ابھی بھولا نہیں تھا, کیا ایک اور غم میرے اوپر آ گیا, فاطمہ بھی اس دنیا میں نہ رہی. زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو دوستو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے, مولانا جرجیس انصاری صاحب کس طرح روتے ہوئے اور تڑپتے ہوئے بیان کر رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کا تذکرہ کر رہے ہیں, اور کہتے ہیں کہ جب کہا جاتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہے, جشن نہ مناؤ, تو ہم پر فتویٰ لگایا جاتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. اور وہ آگے کہہ رہے ہیں کہ قیامت والے دن میں ان کا گریبان پکڑوں گا کہ مجھے انصاف چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مانتے ہیں یا نہیں, یا ہم پر ایسے ہی فتوے جڑے جاتے ہیں. اب چلتے ہیں اگلے مولانا صاحب کی ویڈیو کی طرف, جو کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اشعار ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے وقت انہوں نے کہے اور اپنے غم کا اظہار کیا, وہ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ میرے اوپر اتنا صدمہ آ چکا ہے کہ اگر دن کے اوپر ڈال دیا جائے تو دن بھی رات میں بدل جائے, لیکن یہ لوگ جن کے اندر آخرت کا کوئی فکر موجود نہیں, صرف حلووں اور دیگوں کی خاطر یہ کام کر رہے ہیں اور جاہل بن کر مولویوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. قیامت والے دن یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ کو کیسا منہ دکھائیں گے, آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں. اگر خود میرے محمد الرسول اللہ دا لخت جگر حضرت فاطمہ تو زہرا بھی روندی کھلی آئی, دیکھے کھلی آتی آئی, لقد عظمت مصیبتنا وجلت اشیدن قیل قد قبض الرسول صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا مالی مررت علی القبور مسلمہ علی قبر الحبیب فلم یرد جوابی ارقت فبات لیلی لا یزولو ارقت فبات لیلی لا یزولو ولیلو اخی المصیبت فیہ دولو. ایک دے رو رو کے اپنے چچا مغیرہ نو آخر لگ گئی, او چچا جڑے ہتھا نال میرے بابے محمد نو دفنا کے آندے پے ہو, جڑے بابے محمد رسول اللہ دے چہرے دی ایک ایک جھلک بھی تانوں نظر آ جاوے ہو, تے مہینہ مہینے دیاں بھکھاں تواڈیاں لے ویندیاں اج کیویں دل کیتا ہے کہ انہاں ہتھاں نال سوڑے محمد رسول اللہ نو دفنا کے آندے پے ہو. اسے وجہ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رو کے کھلی آتی, صبت علی مصائب لو انہا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. او چاچا جڑا بابے محمد دی وفات علی صدمہ تے دکھ میں برداشت کیتا گئے, اے انج دا عظیم صدمہ تے دکھ میرے وجود تے آیا ہے کہ اے صدمہ تے غم تے دکھ میں جے کر دوپہراں تے چڑھے ہوئے سورج تے سٹ دیندی, او سورج بھی اس غم نو برداشت نہ کریں دے ہویاں بے نور ہو جاوے ہو, مگر میں جو محمد رحمت للعالمین دی تھیاں میں برداشت کی تھی کھلوتی
کٹیاں، کیونکہ میں نے خود بابے محمد نے یہ سبق پڑھایا ہے، اذا جا اجلهم لا یستاخرون ساعتا، جد موت علی گھڑی دا فیصلہ آونجے اتھے صرف نبی نہیں بلکہ سید الانبیاء بھی کیوں نہ ہوئے، صرف نبی نہیں مصدق المرسلین بھی کیوں نہ ہوئے، صرف نبی نہیں بلکہ رحمت للعالمین بھی کیوں نہ ہوئے، صرف نبی نہیں بلکہ سراج منیر بھی کیوں نہ ہوئے، صرف نبی نہیں بلکہ بدر منیر بھی کیوں نہ ہوئے، جداں اللہ والو موت اللہ فیصلہ آونے اتھے والو خود محمد نوی سر چھکن دی وہ کوئی نہیں ہے۔ آخر کار کو کے پیا دی لقد عظمت مصیبتنا وجلت، لقد عظمت مصیبتنا وجلت، عشیتن قیل قد قبض الرسول، دنیا دوتے دکھ تا میرے ہوتے بڑے آئے، چکی چلا چلا کے ہتھاں تے چھالے پہ گئے، پانی دے مشکیزے بھر بھر کے پڑتے ڈال داغ لگ گئے، مہینہ مہینہ بھکھیاں وقت گزارے آئے، بڑیا بڑیا مصیبتاں میں دنیا تے ویکھیاں ہیں، مگر لقد عظمت مصیبتنا وجلت، عشیتن قیل قد قبض الرسول، ساریاں مصیبتاں دوتے غالب مصیبت میرے ہوتے او وقت آئے جدہ قد قیل قبض الرسول، جدہ میرے کنہ تے آواز پہنچیے کہ محمد اللہ تے گواڈ پہنچ گیا ہے، ساریاں مصیبتاں مینوں بھول گئیاں، حتیٰ کہ اکھن لگی ارقت فقات اللیلی لا یزولو واللیلو اخل مصیبت فیہ دولو، اور تا ساری ساری رات روندیاں لگ ویندی ہے، لیلو اخل مصیبت فیہ دولو، مصیبتیاں گھڑیاں دے اندر بھی ایک ایک گھڑی سال دی گزر دی ہے، ایام مصیبت تو کاٹے نہیں کٹتے، دن عیش کے گھڑیوں میں گزر جاتے ہیں ایسے، لہذا ان دا باب محمد دی وفات لگاؤں، ساری ساری رات روندیاں لگ ویندی ہے، رات مکانے جی نہیں آندی، حتیٰ کہ ہڑ باب محمد دی قبر دے روندی روندی ہوئی واپس والا دیا، لم یرد جوابی، ہڑ دا باب محمد اپنی روندی ہوئی تھی دے سر تے ہاتھ بھی نہیں پہ رکھ سکتا، اگے میں جدہ دورو آندی پئیوں آگا، میرا بابا محمد میری انتظار چا اپنی نبوت علی چادر لہا کے تلے وچھا بندہ کہ میری لخت جگر میری چادر دے آکے باسی، جدہ میں پہنچ دی امت بابا محمد پہلے میرے متھے تے بوسا لیندہ والا اپنی نبوت علی چادر تے میں نو کول باہیندہ، مگر ہون تا اے حالت ہے مالی مرر تو علل قبور مسلم اللہ قبر الحبیب فلم یرد جوابی، اور تا میں اتھے ونج کے بابے نو سلام کر کر کے آویں دیاں، اور تا خیمے دے اندر سمنا لا بابا میرا محمد میرا نہ سلام سن دے تے نہ کو جواب دے سکدا ہے۔ تو دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو کریں، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔